السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ کبیرہ گناہ ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کی پوری تفصیل جاننے کے لیے امام ذہبی کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے جامعہ سلفیہ بنارس سے، انڈیا سے، اردو میں ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور الزواجر عن اقتراف الکبائر علامہ حیثمی کی کتاب ہے، سارے گناہ کبیرہ کی لسٹ اس میں ہے، تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جن گناہوں کی سزا ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں، ویسے واضح طور سے شرک باللہ، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہی سب گناہ کبیرہ ہیں اور پوری تفصیل آپ جانتے ہوں گے۔ کہا کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ عزت و بزرگی کی جگہ اللہ کی جنت اور اللہ کی نعمت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بندوں سے خطاب کیا ہے، نصیحت کی گئی نا کہ حرام سے بچو، ظلم سے بچو، بدکاری سے بچو، تو کہا کہ ان تجتنبوا، اے میرے ایمان والے بندو، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، وہ گناہ جن سے تمہیں بچنے کا میں نے حکم دیا ان سے بچو گے، تو ایسی صورت میں تمہیں چھوٹے گناہوں کو تمہارے معاف کر دوں گا اور عزت والی جگہ پر داخل کروں گا۔ احادیث میں کبیرہ گناہوں کی بھی بعض جگہوں پہ فہرست بیان کی گئی۔ مثلا ایک حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ دو باتیں جب آپ نے بیان فرمائی تو اس وقت آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس کے بعد بیٹھ گئے، اور پھر کہا الا وشہادت الزور، سنو خبردار جھوٹی گواہی، الا وقول الزور، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹ تو آدمی کہیں بھی بولتا ہے، گواہی جہاں ضرورت پڑتی وہاں دیتا ہے، تو یہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ بعض حدیثوں میں 9 کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کیا گناہ کبیرہ 7 ہے، جیسے حدیث میں نے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، تو کہا یہ 7 سے لے کے 70 تک ہیں، بلکہ کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کبیرہ بہت زیادہ ہیں، جیسے زناکاری، چوری، کسی پر الزام لگانا، ٹخنے سے نیچے لباس کو پہننا، تو یہ گناہ کبیرہ کی الگ الگ صورتیں ہیں اور تفصیل ہے۔ تو کہا کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو اللہ تمہارے صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، قسم ہے اللہ کی، وہ شخص تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 بار آپ نے قسم کھا کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم۔ صحابہ کرام بڑی حیرت میں پڑے، پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوس کو ستانے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ کبیرہ کی یہ ایک تفصیل ہے۔ اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں آیت نمبر 31 سے، پہلا مسئلہ، اللہ نے بندے کو جن گناہوں سے روکا ہے ان کی 2 صورتیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ، ایک گناہ صغیرہ، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اللہ نے بشارت دی کہ اگر بڑے گناہوں سے بچو گے
تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ جس نے عرفہ کے ایک دن کا روزہ رکھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزرا ہوا سال، ایک آنے والا سال۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جس نے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ تو یہ جو معافی کی پیشکش ہے یہ گناہ صغیرہ کے بارے میں ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، لوگ ایمان میں بھی الگ الگ درجے کے ہیں، سب کا ایمان ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، گناہ کی کثرت سے ایمان کم ہوتا ہے، جیسے جیسے گناہ کم ہوں گے ایمان بڑھے گا، گناہ بڑھیں گے ایمان گھٹے گا۔ یہ ہے ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا معیار۔ الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے۔ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو اللہ پر ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتے جاتا ہے ایمان کی وجہ سے، اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ وہ شخص جو رات کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تنہائی میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اور وہ شخص جو صرف فرض پڑھتا ہے اس کے ایمان میں فرق ہے۔ وہ شخص جو فرض پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اور دوسرا جو گھر میں پڑھتا ہے اس میں فرق ہے۔ وہ شخص جو نماز کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، دونوں کا ایمان، اور جو پابند ہے دونوں میں فرق ہے۔ تو جس قدر ایمان، اطاعت اور عبادت بڑھتی جائے گی ایمان بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو تہجد گزار، اللہ سے ڈرنے والے، فرمایا کہ جو صحابہ کرام جنہوں نے کہا کہ جب ہم آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر میری مجلس میں رہتے ہوئے ایمان کا جو درجہ ہوتا ہے، اگر یہی باہر بھی رہے تو راستہ چلتے ہوئے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، جو طواف کعبہ کر رہا ہے، عرفات میں ہے، اس کے ایمان میں، اور جو بمبئی میں بیٹھا ہوا اس کے ایمان میں فرق ہے۔ اس کا ایمان چند ہی گھنٹوں کے لیے لیکن اس کا گراف بڑھ جاتا ہے۔ روزے دار کا ایمان بے روزے دار کے ایمان میں فرق ہے، تلاوت کرنے والا نہ کرنے والے میں فرق ہے۔ تو ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ ایک طبقہ خوارج کا تھا۔ خوارج کے پاس صرف ظاہری اعمال، قرآن پڑھتے تھے، روتے، ٹخنوں سے اوپر لباس، بڑی داڑھی، پیشانی پہ سجدے کے نشان، لیکن ان کے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ کافروں کو نہیں قتل کرتے، مشرکوں کو، ایمان والوں کو کافر کہہ کے قتل کرتے ہیں۔ خوارج سب سے خطرناک طبقہ ہے، اسی لیے اسلام کو جو رسوا کیا گیا مسلمانوں کو، لباس ٹخنوں سے اوپر ہے، داڑھی ہے، پیشانی پہ سجدے کے نشان، قرآن شاندار پڑھتے ہیں، اور پتہ یہ لگا کہ یہ ایمان سے خارج ہے، یہ خوارج ہے۔ میرے بھائیوں، فتنے کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے جس میں تھوڑی سی وضاحت آ گئی ایمان کے بارے میں۔ تیسرا مسئلہ، گناہ کبیرہ سے بچنے والے کے صغیرہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی جو جتنا کبیرہ سے بچے گا صغیرہ کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال صالح سے معاف کر دے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان سے معاف کر دے گا کبیرہ سے بچنے والے کے لیے۔ چوتھا مسئلہ، اللہ کی عظمت اور بلندی، نکفر، ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے بعد عزت اور کرامت والی جگہ داخل کریں گے۔ گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں معاف کر سکتا، جنت میں کوئی اور نہیں داخل کر سکتا۔ ہماری مصیبت تو یہ ہے نا کہ اپنے فرقے کو جنتی دوسرے کو جہنمی کرنے میں فٹ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ جنت و جہنم کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں،
یہ اعمال اسلام سے خارج کرنے والے اصول کی بنیاد پر، لیکن نام لے کر کے انہی کا کہا جائے گا جہنمی، انہی کو جن کا نام لے کر اللہ نے بیان کیا، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون، اور نام لے کر جنتی بھی انہی کو کہا جائے گا جن کا نام اللہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ باقی عمومی طور سے جنت میں داخل ہونے والوں کے اعمال اور ان کی فضیلت اور پھر جنت میں داخلے کا ذکر کیا جائے گا۔ بالضبط ہم نہ کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کے حقدار ہیں، نہ جہنم کا، کہا نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تم سے اور تم کو عزت اور کرامت والی جگہ داخل کریں گے، یعنی جنت میں۔ پانچواں مسئلہ، اللہ کے فضل و کرم کی وسعت، اس کی رحمت کی وسعت کہ بندہ کبیرہ سے بچتا ہے اور صغیرہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کتنا بڑا رحیم اور غفور ہے۔ چھٹا مسئلہ، اللہ جس کے گناہوں کو معاف کر دے وہ جنتی ہے۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، گناہوں کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا پھر جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کبیرہ سے بچنے والوں کے صغیرہ معاف کرے گا، توبہ کرنے والوں کو معاف کرے گا، لیکن گناہگار گناہوں کے ہوتے ہوئے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، گناہ معاف ہوں گے اور بے داغ ہو کر کے وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے توبہ کا حکم دیا، گناہوں سے معافی کا حکم دیا۔ ساتواں اور آخری مسئلہ، اللہ کی نعمتوں میں اعلیٰ نعمت جنت ہے، جو کرامت کی جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے، اعزاز کی جگہ ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ کتنا خوش ہوتا ہے آدمی جب کسی کو غالب اکیڈمی، اقبال اکیڈمی، آزاد ڈے یا بھارت رتن، پدم بھوشن یا نوبل ایوارڈ یا جو الگ الگ ایوارڈ مل جاتے ہیں، فیصل ایوارڈ، کتنا خوش ہوتا ہے مجھے ایوارڈ ملا۔ وہ ایوارڈ ایک معمولی سی چیز ہے، خوشی کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے ایوارڈ کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کا ایوارڈ اللہ کی جنت ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں وہ انعام اور اکرام اور وہ ایوارڈ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ان قریب سورہ النساء کی آیت نمبر 32 کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتا ہے i+TV کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں، علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف، ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ۔ ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، i+TV میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔